السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مرتبہ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میری والدہ گھر میں دم کرتی تھی۔ میری والدہ کے پاس ایک خاتون دم کرانے آئیں، کہنے لگی میں نے خواب میں دیکھا کوئی مانگنے والی خاتون آئی ہے، میں نے اسے نہیں دیا۔ وہ باورچی خانے میں گئی، گرم پانی لائی، اس نے گرم پانی میرے پاؤں پر ڈال دیا۔ جب میں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ گرم پانی کی وجہ سے میرا پاؤں جل گیا۔ یہ کیا راز ہے؟ حالانکہ خواب میں تو اس نے پاؤں پر پانی ڈالا تھا اور پاؤں یہاں جل گیا۔ بلکہ ایک اور خواب بتاؤں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میری ٹانگ میں درد ہے مسلسل۔ کیوں درد ہے؟ رات کو میں نے خواب دیکھا تو مجھے کتے نے کاٹا، صبح جس جگہ کاٹا تھا اسی جگہ درد ہے اور کسی چیز سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ کیا ہے اور یہ کیسے راز ہے؟ عام انسانوں کو تو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ خواب آپ کو کیا بتاتے ہیں؟ کن لوگوں کو سچے خواب نہیں آتے؟ وہ کیا طریقے ہیں جن سے آپ پر خوابوں کی پراسرار دنیا کھلے گی؟ آپ کو ایک حیران کن واقعہ سناتا ہوں۔ امریکہ کے شہر بوسٹن میں ایک صحافی بائرن سومرز اپنا ایک واقعہ بتاتے ہیں کہ اتوار کی رات میں اپنے دفتر میں سو رہا تھا، جبکہ اسی وقت دنیا کے دوسرے کنارے یعنی انڈونیشیا کے قریب ایک سمندری علاقے میں انسانی تاریخ کا سب سے خوفناک آتش فشاں دھماکہ ہونے والا تھا، جسے ہم آج کراکاٹوا کے نام سے جانتے ہیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں اس جگہ سے 12,000 میل دور تھا۔ اپنے خواب میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جزیرہ ہے جو ٹوٹ رہا ہے، بکھر رہا ہے، زمین لرز رہی ہے، سمندر ابل رہا ہے، ہر طرف آگ، شعلے، تباہی، لوگوں کی چیخ و پکار۔ آگ اتنی بلند کہ اس کی وجہ سے آسمان سرخ ہو گیا۔ خواب اتنا واضح تھا جیسے فضا میں معلق ہو کر اسے دیکھ رہا ہوں۔ میں گھبرا کر جاگ گیا۔ میں نے فوراً کاغذ قلم اٹھایا اور خواب کی ساری تفصیل لکھ دی۔ آخر میں اہم لکھ کر گھر واپس آ گیا۔ اگلے دن عجیب بات ہوئی۔ کراکٹوا کے دھماکے کی کوئی واضح خبر ابھی تک دنیا میں نہیں پہنچی تھی، کیونکہ وہاں کے تمام مواصلاتی نظام تباہ ہو چکے تھے۔ لیکن دفتر میں کسی نے ان صفحات کو دیکھ لیا اور اسے 29 اگست 1883 کی اصل خبر سمجھ کر اخبار میں چھاپ دیا۔ کچھ دن بعد جب زندہ بچ جانے والے لوگ مختلف شہروں پہنچے اور ٹیلی گراف کے ذریعے خبریں آئیں تو یہ سب حیران رہ گئے۔ اخبار میں چھپی خبر تقریباً 100% درست نکلی۔ معلوم ہوا یہ خبر کسی رپورٹر پر نہیں بلکہ خواب پر مبنی تھی، اور دنیا حیران تھی آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیسے ایک شخص نے آنے والی تباہی کا پورا منظر اپنے خوابوں میں دیکھ لیا؟ یہ انسان کے اندر چھپی کون سی طاقت تھی؟ روحانی دنیا کے بعض پراسرار حقائق ایسے ہوتے ہیں جو عام عقل انسانی کو بعض اوقات کبھی بھی سمجھ نہیں آتے، اور ضروری نہیں کہ انسانی شعور ان چیزوں کو 100% سمجھ پائے۔ حقیقت یہی ہے، انسان اپنے شعور کے اعتبار سے کمزور ہے اور وہ کبھی بھی اس حقیقت کو سمجھ نہیں پائے گا۔ ایک جسم کی دنیا ہے، ایک روح کی دنیا ہے۔ ساری عمر جسم کی دنیا کا احساس بھی ہوا، تجربہ بھی ہوا، ادراک بھی ہوا اور تذکرہ بھی، اور روح کی دنیا کا یہ احساس ہوا نہ ادراک اور نہ تجربہ۔ اس لیے روح کی دنیا سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ ہم روح کی دنیا کو کبھی بھی نہ سمجھ پائے۔ روح کی کائنات جو کہ ہماری عام عقل اور سمجھ سے بالا تر ہے۔ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں آنے والے وقت میں جو مصیبتیں، آفات، مسائل انسان کی زندگی میں آنے والے ہوتے ہیں ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ آپ کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ محمد بن شعیب کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک شخص تھا جو مساکین کی مجلس میں قرآن پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے ہم سے کہا کیا میں تمہیں ایک خواب نہ سناؤں جو میں نے دیکھا؟ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک پرندہ گنبد کے کنارے پر آ کر بیٹھا، پھر وہ میری نظروں میں ایک آدمی کی شکل اختیار کر گیا۔ اس نے کہا اے فلاں تم کل مر جاؤ گے۔ صبح ہوئی تو میں نے کہا میں اس پر نظر رکھوں گا۔ چنانچہ سورج نکلنے کے بعد میں اٹھا، دیکھا کہ وہ صحن میں بیٹھا جوئیں نکال رہا تھا۔ اس نے کہا جلدی کرو، چارپائی لے آؤ، اس سے پہلے کوئی اور لے جائے۔ پھر میں چپکے سے گھر واپس آ گیا۔ جب دوپہر سے پہلے کا وقت ہوا تو مجھے خیال آیا کیوں نہ جا کر اس شخص کے خوابوں کی صداقت دیکھوں۔ میں مسجد میں گیا تو ایک شخص ملا جس نے خبر دی کہ وہ جس کی موت کی خبر خواب میں دیکھی تھی وہ وفات پا چکا ہے۔
अल्लाहु अकबर। जितनी भी हस्तियां आई हैं उन्होंने रूह की दुनिया को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ख्वाब भी रूहानी दुनिया के हक़ाइक़ को करीब करने के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। शर्त यह है कि वह ख्वाब सच्चे, हकीकी हों। पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तहकीकात ख्वाबों पर हो रही हैं। ख्वाबों की हकीकत क्या है और ख्वाबों से सारे आलम का निज़ाम कैसे समझा या परखा जा सकता है। बाज़ औक़ात ख्वाब में कोई चीज़ काटती है, सांप, बिच्छू, कुत्ता, भेड़िया या कोई दरिंदा। जब आँख खुलती है तो हकीकत होती है, ना कि अफ़साना, और हकीकतन ख्वाब में उस चीज़ ने काटा होता है। क्या आपने कभी ऐसे ख्वाब देखे? आपको भी ऐसे ख्वाबों से वास्ता पड़ा? यकीनन पड़ा होगा, लेकिन जिसको भी ऐसे ख्वाबों से वास्ता पड़ा वो इस ख्वाब को कभी ख्याल ना समझे। और हर ख्वाब ख्याल नहीं, हर ख्याल ख्वाब नहीं, क्योंकि ख्वाबों में जिन्नात का बहुत ज़्यादा दखल होता है, शैतानी चीज़ों का बहुत ज़्यादा असर होता है, और ख्वाबों में शैतानी निज़ाम हकीकत में बहुत ज़्यादा चलते हैं। लेकिन वो इंसान जिसको सच्चे ख्वाब मिले वो कभी सच्चे ख्वाब को नज़रअंदाज ना करे और ना ही सबको बताए, क्योंकि ख्वाब सबको बताने की चीज़ नहीं। अगर वो सच्चा है उसका दखल ख्यालात से नहीं है। इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ख्वाबों के इमाम थे। बसरा में इनका मज़ार है और मशहूर ताबई फरमाते हैं, जो शख्स ज़्यादा नमक, मरच, मसाला इस्तेमाल करता है, मुझे उनके ख्वाबों पर कोई यकीन नहीं होता। कैसी अजीब बात है, और यह सच है, क्योंकि खून में जोश बढ़ जाता है। हल्की और मीठी ग़िज़ाओं से खून में जोश कम होता है, और मीठी से मुराद ज़्यादा मीठा नहीं, ग़िज़ाओं में जब एतदाल आता है, जिसमें सकूत और सकून होता है, और ख्वाब वो ख्वाब नहीं होते बल्कि हकीकत बन जाते हैं। मेरे पास एक साहब है, उन्हें ख्वाब बहुत आते थे। मैंने उन्हें नमक, मिर्च, मसाला, तली हुई चीज़ें, गोश्त वगैरह से मना कर दिया। कुछ अरसा मना करने के बाद हल्की सादा ग़िज़ाएँ इस्तेमाल कराईं और थोड़ा मीठा इस्तेमाल कराया, और ज़्यादा नहीं। कुछ अरसे के बाद मुलाकात हुई तो कहने लगे, आपने जो कुछ कहा था वो सच निकला। मेरी ग़िज़ाओं का असर मेरे ख़यालात पर था, और ख़यालों का असर मेरी नींद और ख्वाब पर था। इसलिए अगर आप अच्छे और सच्चे ख्वाब देखते हैं तो अपनी ग़िज़ा पर नज़र रखें। अगर अच्छे और सच्चे ख्वाब नज़र आएँ तो उनको नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि बहुत से ख्वाब सच्चे भी होते हैं और हकीकत भी होते हैं। एक अमल आपको दे रहा हूँ, अगर रोज़ाना रात को सोने से पहले का मामूल बना लें, इंशाअल्लाह आपको ख्वाबों में रहनुमाई मिलेगी और आप पर ख्वाबों की दुनिया खुलेगी। ज़िंदगी में कोई मसला हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, रिश्ता के बारे में फ़ैसला हो, कोई उलझन हो, किसी के बारे में हकीकत मालूम ना हो रही हो, ग़रज़ ये है कि ज़िंदगी के किसी मामले में आप कोई सही फ़ैसला करना चाहते हैं, इस अमल को चंद दिन, चंद हफ़्ते करें। रात इशा की नमाज के बाद अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ें, और जब सूरत फ़ातिहा पढ़ें तो सूरत फ़ातिहा पे जब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तक पहुँचें तो उसको 101 मरतबा पढ़ें, दोहराएँ, लेकिन पढ़ें दोहराएँ विजदान के साथ, तसव्वुर के साथ कि अल्लाह मेरी सच्ची राहों से मेरी सच्ची रहबरी फरमा, और फिर उसके बाद सूरत मुकम्मल करके दरूद पाक पढ़ते-पढ़ते सो जाएँ। इंशाअल्लाह आपके ऊपर सच्चाई, हकीकत और बहुत खैरें खुलेंगी, और आपको बहुत सच्चे ख्वाब और हर चीज़ वाज़ेह नज़र आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला।